اچھا، اسی حوالے سے جو ہے میں ایک بات اور شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے، علاج معالجے کے حوالے سے کہ انسان کو کس طرح اور جلدی شفا ممکن ہے۔ تو کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک خاتون، عمر اتنی زیادہ نہیں ان کی، ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال سے 30-32 کے راؤنڈ اباؤٹ ان کی ایج ہوگی، ابھی ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں۔ تو کہنے لگی بھائی میں نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ آپ سے کال پہ بات کی تھی اور اپنا مسئلہ میں نے بتایا تھا، تو آپ نے مجھے پڑھائی دی، وہ میں نے ابھی سٹارٹ تو نہیں کی، یعنی جو علاج میں نے بتایا تھا۔ کہتی میں نے ابھی وہ سٹارٹ نہیں کی، مصروف تھی، تو میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کریں۔ کہنے لگی کہ آپ علاج کرتے ہیں لوگوں کا، تو آپ ان کو بتائیں گے تو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا ضرور بتانی چاہیے۔ تو کہنے لگی کہ میں نے تجربہ کیا ہے اپنی ذات پہ کہ جتنی پڑھائیاں، مطلب مجھ سے پہلے بھی وہ کچھ لوگوں سے پوچھتی رہیں، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، میرے والی پڑھائی ابھی انہوں نے سٹارٹ ہی نہیں کی تھی۔ تو کہتی بہت سارے لوگوں سے پہلے بھی میں نے مشورہ کیا، پوچھا، تو سب بتاتے تو ہیں کہ جادو ہے یا نظر لگ گئی یا اس طرح کے مسائل، لیکن اس میں یہ ہے کہ کہتی میں نے جو ذاتی طور پہ محسوس کیا کہ مجھے جس چیز نے فائدہ دیا، کہتی رات کے وقت تنہائی میں، یعنی تہجد میں اکیلے بیٹھ کے جس وقت انسان اپنے اللہ کے سامنے اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، تو جو سکون اور لذت اور جو اپنے جسم پہ ایک تسکین اور شفا میں نے محسوس کی، وہ میں نے کسی پڑھائی میں، کسی وظیفے میں محسوس نہیں کی۔ یا تہجد کی نماز جو ہے، اور خصوصاً تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا، آپ کے دل کے میل کچیل کو اتار دیتا ہے، آپ کے دل کی گندگی کو، زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ابن قیم کہتے ہیں یہ جو دل ہے نا، اس کو زنگ لگتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ میلا ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر ایک پردہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کے اوپر سے تہ بتہ میل، گندگی اور زنگ جو ہے وہ چڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ اپنے نفس کو ٹٹولتا ہے اور اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، تو اس کو فلاح ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، تزکیہ نفس کیا۔ تو آپ جیسے بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کریں گے، تو وہ گناہ جو سبب بنے تھے آپ کی نظر کے، آپ پہ حسد کے، آپ پہ جادو کے، آپ کے جسمانی بیماریوں کے، سر درد ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، کوئی بھی بیماری ہے، ہر ایک بیماری سبب ہے اس کا پیچھے کیا؟ انسان کے گناہ، کسی کے ساتھ زیادتی، چغلی، غیبت، جھوٹ، کسی کا مال ہتھیا لینا، ظلم زیادتی کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے اس کے گناہوں کا لوگوں کے سامنے ذکر کرنا۔ تو یہ گناہ انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ جس وقت انسان بیٹھ کے ان کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا۔ صحابی نے پوچھا تھا نا اللہ کے رسول مجھے بتائیں نجات کس چیز میں ہے؟ آپ نے فرمایا تنہائی میں بیٹھ کے، اکیلے بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کرنا۔ جب ان کو یاد کرو گے تو ان کو معاف کروانے کے لیے اللہ کا ذکر کرو گے۔ جب اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ دل کے میل کو اتار دے گا۔ جب وہ اتر جائے گا، وہ زنگ سے خالی دل پاک اور صاف ہوگا، اور اللہ کے نزدیک انتہائی قابل عزت اور قابل احترام ہوگا۔ اللہ تم سے گندگیوں کو، علائشوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، بوجھ کو، غموں کو دور کر دیں گے، اور تمہارے دل کو بالکل صاف اور معطر بنا دیں گے۔ تو کہنے لگی میں نے تجربہ کیا اس بات کا کہ جیسے اکیلے بیٹھ کے میں اللہ کے ساتھ باتیں کرتی ہوں، کوئی سننے والا نہیں ہوتا، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ سنتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں میرے حال کو، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ دیکھتا ہے۔ تو کہتی ہیں میں نے سمجھ لیا اس بات کو کہ اس جیسا سننے والا، اس جیسا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ جیسا سننے والا، قریب ہو کر ماں سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو سارے وظیفے، پڑھائیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو بھی ہم بتاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اسباب ہیں، اسباب۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اللہ کے ساتھ اچھا تعلق، گناہوں سے معافی، پہلے پر شرمندہ، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ، اور نیکی کرنے کا عزم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، توحید پر قائم رہے اور نیک عمل کیے۔
تو یہ شرط ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ ایک تجربہ تھا ایک بہن کا جو آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے. تو صرف پڑھائیوں وظیفوں پہ زور نہیں دیں، اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، تنہائی میں بیٹھیں، تہجد میں اٹھیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں. اللہ تعالیٰ شفا دینے والے ہیں. واللہ اعلم.